اللہ اللہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے کہ حضرت کے گھر میں نا چور آ گئے. تو ظاہر حضرت کا بڑا نام تھا اپنے وقت میں, تو وہ تو یہ سمجھ کے آیا نا کہ گھر بھرا ہوگا, لیکن اس کو نہیں پتا تھا یہ فقیر کا گھر ہے جہاں صرف نام یار ہوتا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ تو یہ سمجھ کے آیا کہ کافی مال ہوگا, تو کیونکہ حضرت گھر نہیں تھے. تو اب اس نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا گھر میں, مصلی تھا, تسبیح تھی, قرآن پاک تھا. تو بس ایک جگہ نظر آیا تو ایک کرتا لٹکا ہوا تھا. تو اس نے کہا چلو پھر اب یہ کرتا ہی لے جاتے ہیں. تو اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نا کرتا چوری کر لیا. تو آپ سوچیں گے کہ لے بھائی چنگی گل ہی سنائی, کرتا ہی کسی نے چوری کیتا ہونا. ہاں حضرت, یہ تو میں آپ کو کرتے کی سنا رہا ہوں, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کفن بھی چوری ہوتے رہے ہیں, کفن بھی چوری ہوتے رہے. کیونکہ حضرت اب تو مشینوں کا دور ہے نا, کپڑا بن رہا ہے, تو تب تو ہاتھوں سے کپڑا بنتا تھا. تو ظاہر ہے پھر نایابی تھا, تو کرتا چوری ہونا کوئی بڑی بات نہیں, کفن تک چوری ہوئے ہیں. یہ میں نے ایک دفعہ کئی جگہ پڑھا بھی تھا کہ ہارون الرشید کے پاس نا ایک کفن چور لایا گیا جس نے کتنے ہزار مردوں کے کفن چوری کیے تھے. تو لکھا ہے کہ ہارون نے اس سے پوچھا کہ تو نے اتنے ہزار مردوں کے کفن چوری کیے ہیں, تو ظاہر ہے تو قبر کھولتا تھا پھر ہی کفن اتارتا تھا نا, تو یہ بتا کتنے مردوں کے منہ تو نے قبلے کی جانب دیکھے. یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ بندے کا خاتمہ ہی ماں پہ ہوا ہے. تو اس نے میرے خیال سے 70 یا 90 ہزار لکھا ہے, اس نے اتنے مردوں کی قبروں میں سے کفن چوری کیا. تو اس نے کہا تھا صرف 3 قبروں میں نے دیکھا تھا کہ منہ قبلے کی جانب تھا. ہارون الرشید کا دور, جس میں ابھی امام مالک بھی ہیں, جس میں حضرت جنید بغدادی بھی ہیں. تو حضرت ان صاحب اللہ پھر کیا حال ہوندہ ہونا ہے, لیکن ڈر ہی نہیں کسی کو, فکر ہی نہیں. حضرت کوئی دعا ہی نہیں مانگتا یا اللہ خاتمہ خیر تے کری. حضرت میں نے اپنے بچپن میں بابوں اور بزرگوں کو دیکھا حضرت جی, مغرب کے بعد عشاء کے بعد کتنے کتنے نفل پڑھا کرتے تھے. یہ جی ایک آدھے نے جی ایک قبر دی روشنی دینے, ایک آدھے نے جی اے ایمان تے خاتمے دینے, اتنے اتنے لوگ نفل پڑھا کرتے تھے. تو اب تو جوان بابے بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں, جوانوں سے پہلے بابے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں. مانگا کرو حضرت یا اللہ ساڈا خاتمہ خیر تے کرے, مانگا کرو یا اللہ خاتمہ خیر تے کری, موت دے وقت کلمہ نصیب کری, یا اللہ قبر وچ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پہچان عطا کری. یہ چادر میرے مقدر میں میرے رب نے لکھ دی ہے, نام ہی مانگتا تو مل ہی جانی تھی. یہ مانگو یا اللہ ایمان تے سلامتی دے مولا, یا اللہ ایمان تے خاتمہ کری, کتے مردیں وقت یا اللہ ایمان سلب نہ ہو جائے. ہاں حضرت تو وہ اس نے جو نا وہ حضرت جنید کا کرتا چوری کر لیا. ٹھیک ہے جی, اب چوری تو کر لیا اس نے. تو اب جب بازار بیچنے گیا نا, تو اب جس دکاندار کے پاس جائے نا وہ کہ جی میں تو نہیں کرتا لوں گا, پہلے اس بات پہ گواہ لا کہ یہ کرتا تیرا ہی ہے. جس دکاندار کے پاس جائے نا وہ کہ اس بات پہ پہلے گواہ لا کہ یہ کرتا تیرا ہے, میں تو اس سے خرید لوں گا. ایک دکاندار 2-3, وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ کے باہر نکلے, تو مسجد کے سامنے دکان تھی نا, اس وقت وہ وہاں کھڑا تھا, اور اس دکاندار سے کہہ رہا تھا یار کوئی بھی نہیں لین ڈیا, چل تو ہی لے لے. وہ کہتا ہے بھائی لے تو میں لوں گا, لیکن تو پہلے گواہ تو لانا کہ کرتا تیرا ہے. اب ظاہر ہے حضرت جی جھوٹے کے پاس بہانے تو بڑے ہوتے ہیں. وہ آگے سے دکاندار کو کہتا ہے یار بات یہ ہے کہ یہ کرتا میں نے اس شہر سے نہیں خریدا, میں تو فلاں شہر میں گیا ہوا تھا تو میں نے کرتا وہاں سے خریدا ہے. اب میں نے یہاں سے خریدا ہوتا تو میں کو گواہ بھی اس شہر کا لاتا. اب کرتا میں نے خریدا ہی یہاں سے نہیں, خریدا ہی میں نے کسی اور شہر سے, تو میں گواہ کہاں سے لے کے آؤں, تو کرتا خرید لے. تو حضرت جنید کی نظر پڑی, آپ نے فرمایا دیکھا یہ تو کرتا میرا ہے. ہائے ہائے ہائے,
یہ کرتا تو میرا ہے. لیکن قربان جاؤں حضرت جی بڑے لوگ بڑی باتیں حضرت ایویں نہیں لوگوں کے نام بلند ہوئے. آپ فرمانے لگے اس دکاندار کو جا کے یار تو کرتا لے لا میں دا گواہ ہاں کہ ایدا ہی ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. پایا حضرت اسی کسی دا پردہ کدی کدی کجیا اسی کسی نے اسی تے حضرت جی کسی دا ویکھ لئیے جنی دیر شہر ٹنڈورا نہ پٹیے سانو کتے سکون آندا. اور فرمایا تو کرتا خرید لے میں گواہ ہوں کسی کا ہے. اب حضرت اس نے کہاں جانا تھا گر گیا حضرت کے قدموں میں گر گیا حضرت کے. ہاں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. نہیں حضرت بدلو اپنے آپ کو حضرت بدلو بدلو. جانا ہے بھائی جانا ہے. یہ میرے سامنے شعر پڑھا اس دن مجھے پیر و مرشد نے لکھ کے دیا تھا. آہا ویکھ فریدا مٹی پھلی ویکھ فریدا مٹی پھلی مٹی اسی تے مٹی روئی پھیڑ کھاڑ پھر مٹی ہوئی. ہائے ہائے ہاں بھائی جی مٹی ہونا جی پھر جی تو کسی نے دعویٰ کہ میں نہیں ہونا تو چلو اٹھے پھر وہ کوئی گل کر لینے. اور مٹی ہونا ہے مٹی ہون تو پہلے پہلے کچھ کر لو. لا الہ الا اللہ